میت کو دوسروں کی طرف سے نفع کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے چند کام ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جن کے ذریعے ہم میت کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جنازہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان میت کے جنازے کے اندر اگر امت مسلمہ میں سے 100 لوگ شریک ہو جائیں اور اللہ کے ہاں اس کی سفارش کریں، جنازہ پڑھیں، تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو معاف کر دیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میت کو معاف کر دیں گے، ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ تو یہ سفارش ہوتا ہے جنازہ، جس کے ذریعے سے میت کو نفع ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو کہ حقیقت میں اللہ کے ہاں اس میت کے لیے سفارش ہوتی ہے، لیکن وہ اس جنازے کے اندر دعائیں پڑھنے سے قاصر ہیں، ان کو دعائیں نہیں آتی۔ وہ آتے ہیں اس لیے کہ ہم رشتہ داروں کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں، دور دور سے جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کو دعائیں نہیں آتی۔ تو یہ افسوس کی بات ہے اور ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم جنازے کے موقع پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم جنازے کے اندر شریک ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم نے رب سے اس بندے کے حق میں کوئی سفارش نہیں کی، خاموشی کے ساتھ جنازے کے اندر کھڑے رہے ہیں، تو یہ اس کے حق میں سفارش نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو پھر سوچئے کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، جو جنازے کے اندر پڑھنے والی دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں سکرین پر بھی چلا دی جائیں گی اور نیچے چینل کا لنک ہے ڈسکرپشن کے اندر، تو وہاں پر بھی آپ کو اس چینل پر یہ دعائیں مل جائیں گی۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من فتنة القبر وعذاب النار۔ اور دوسری دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ اور تیسری دعا، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ ان دعاؤں میں اگر ہم غور کریں تو ان کے اندر میت کے لیے بھی دعا ہے اور جو زندہ لوگ ہیں ہمارے لیے دعا ہے۔ تو ہمیں جنازہ جس طرح بطور سفارش ہے اللہ کے ہاں اس میت کے لیے سفارش ہوتی ہے، تو ہمیں اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے جس کے ذریعے سے میت کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم ایسے اعمال ذکر کریں گے جن سے ہم میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے اس میت کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ہمارے عمل سے ہم ایسے اعمال بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ان ویڈیوز کو، اسلامی پیغامات کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کا شیئر یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر کوئی اس کو دیکھ کر عمل کرے گا تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ثواب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔